افطار کے بعد بھگتا بھگتا گھر پر پہنچتا ہے اور گھر پر آ کر پوچھتا ہے اور سناؤ کیا بنا. بیوی کہتی ہے کہ آج طبیعت صحیح نہیں تھی تو کوئی خاصیت بنا نہیں سکی ہوں. اتنی محنت کرو, اتنا دوڑو بھاگو, دھوپ میں جان جلاؤ, گھر آؤ, تیاری نہیں ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتی ہو. اب یہ کرا کر یہ جو گھر کا ماحول بنا تھا, حالانکہ بالکل افطار کا وقت ہوتا ہے, برکت کا وقت ہوتا ہے, قبول دعا کا وقت ہوتا ہے, میاں بیوی میں لگ گئی. ادھر سے تھوڑی ماں بیٹھی ہوئی تھی, کیا کرو پورا دن کرتی کچھ نہیں ہے. تو بیٹا بولتا ماں خود تو آپ بھی کچھ کر لیا کرو. تو گھر میں جیسے بسا اوقات بیٹے بھائی ہوئی ہوتا ہے نا, یہ عین افطار کے وقت موڈ خراب ہو جاتے ہیں کئیوں کے, اور مزاج ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے. پھر جیسا تیسا بس افطار کیا نہ دعا کی, کچھ نہیں کی, اور اپنے اپنے اس میں گھر کا ماحول ایسا نہ بنے. اس کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ مذہبی ذہن نہیں ہے سر حقیقت میں. بعض اوقات حلیہ مذہبی ہوتا ہے, ذہن مذہبی نہیں ہوتا. داڑھی رکھی ہوتی ہے اور آپ کو ملیں گے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ذہن نہیں ہوتا ان کا. گالیاں دے رہے ہیں. ہاں گالیاں دینے والے ملیں گے, داڑھی والے جھوٹ بولنے والے ملیں گے, چیٹنگ کر لیں گے. تو یہ داڑھی رکھ لی ہے, ٹوپی پہن لیں گے, امامہ باندھ لیں گے, کرنے والے یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ایک حقیقی معنوں میں وہ دینی ماحول میں نہیں ہوتے, جس کو 100% اپنے نا خالی آنا جانا لگا رہتا ہے بس. تو وہ دین سے محبت ضرور ہوتی ہے, لیکن ان کو معلومات اتنی ہوتی, ذہن اتنا نہیں ہوتا, صحبتیں الٹی سیدھی ہوتی ان کی. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے گھروں میں. اور کھانے کی چونکہ حرص ہوگا, ذہن بنا کر آتا ہے کہ شربت خوشبوئیں لٹا رہا ہوگا, سموسے خوشبوئیں پھیلائے ہوئے ہوں گے گھر میں, کباب تلے جا رہے ہوں گے, میں جاؤں گا. نرمی آ جائے حضور, یہ دعا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. کوئی ایسا ہو بھی جائے تو غصہ نہیں کرنا ہے. میں نے ایک واقعہ آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا, ریپیٹ کر دیتا ہوں. کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس خواب میں کسی نے دیکھا, کیا ہوا؟ تو اللہ نے مجھے بخش دیا. تجھے بخش دیا کیا سبب کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ایک بار میری بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا, غصہ تو آیا مجھے. پھر میں نے کہا انسان بھول ہو جاتی ہے, میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. جب دنیا سے گیا تو میرے رب نے فرمایا تو بندہ ہو کر بندی کو معاف کرتا ہے, میں رب ہو کر تجھے معاف نہ کروں, کیا تجھے بخش دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اگر دیکھو بیوی بھی ہے تو انسان نا, نوکرانی تو نہیں ہے. اچھا نوکرانی ہے وہ بھی انسان ہے, ماسی ہے وہ بھی انسان ہے. کبھی بیماری کی وجہ سے ماسی نے بھی کوئی کام میں کوئی 19-20 کوئی کمزوری تو درگزر سے کام لے. اسی طرح مطلب ہے کہ نوکرانی یا نوکر بھی کبھی بھول کر جاتا تو سیٹ بولے کہ اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل تو نوکر اور یہ سیٹ ہو, ایسے واقعات بھی ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس پر بندہ اترا ہی نہیں کہ یہ نعمت میرا کارنامہ ہے, یہ رب کی دی ہوئی ہے, رب دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے. یہ آزمائش ہے ہمارے ساتھ. تو اسی طرح عورت نے غلطی کی یا بیمار ہو گئی بیچاری, نہیں کر سکی تو افطار کی تیاری ہے, تو صبر کرے, کربلا والوں کو یاد کرے. یار 3 دن کی بھوک اور پیاس کربلا میں, ان کے پاس کمی کیا تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے صبر کیا نا. ہمارے پاس کوئی ایسا تو نہیں ہے, ان کے پاس ایک تو ایک بھوک پیاس, کھانا نہیں پانی نہیں, سامنے وہ تلواریں لہرا رہی ہیں دشمنوں کی, تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے ہے نا, اور جان پر بنی ہوئی, ایسوں میں بھی انہوں نے صبر کیا. ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں کہ کسی اہل بیت میں سے کسی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو. یار ہم ان کی خالی باتیں ہی کریں گے یا کبھی ان کو فالو بھی کریں گے؟ تو یوں